Then student we have partnership, شراکت داری. When two or more than two people join to start and run a business, it is called partnership. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور کوئی کاروبار جو ہے وہ شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پارٹنرشپ. اسٹوڈنٹ پارٹنرشپ میں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ کتنے افراد ہوں گے؟ 20. منیمم 2 اور میکسیمم 20. یہ اگر جنرل پارٹنرشپ ہے اسٹوڈنٹ. اگر بینکنگ کی پارٹنرشپ ہے تو وہاں منیمم تو 2 ہی ہوں گے لیکن میکسیمم 10. پارٹنرشپ بینکس میں میکسیمم کتنے ہوں گے پارٹنر اسٹوڈنٹ؟ 10. دین اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پارٹنرشپ کین بی ڈیفائنڈ. پارٹنرشپ کو ہم کچھ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں: 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of business. یعنی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹنرشپ یعنی شراکت داری قائم کرتے ہیں، کس طرح سے؟ یا تو ریٹن تحریری طور پر یا زبانی طور پر ایک ایگریمنٹ معاہدے کی صورت میں، تو وہ جوائنٹلی جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں کسی بزنس کو جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہے پارٹنرشپ. تو پارٹنرشپ کو ہم اسٹوڈنٹ یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس 1932 کا جو شراکت داری کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت شراکت داری وہ تعلق ہے جو ایسے افراد کے درمیان استوار ہوتا ہے جو کسی کاروبار کو منافع کے مقصد کے تحت چلاتے ہیں. مطلب اٹ از دا ریلیشن بٹوین پرسن who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. تو اسٹوڈنٹ یہ پارٹنرشپ ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شراکت داری جو معاہدے کی روح سے کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے علاوہ ذمہ داری جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ قبول کرنی ہوتی ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ ایک ہی شراکت دار تمام مطلوبہ جو ہے وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور مثلا ایک ایکٹیو پارٹنر ہے اور باقی جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر. اس طرح سے بھی جو ہے شراکت داری قائم کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن فی الحال پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتائی. اسٹوڈنٹ اب اس کے ایڈوانٹیجز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ایزی فارمیشن. اس کو قائم کرنا بہت آسان ہے. اسٹوڈنٹ کیوں قائم کرنا آسان ہے؟ بریفلی دیکھتے رہتے ہیں کہ دا فارمیشن آف پارٹنرشپ از ویری ایزی بیکاز سمپلی این ایگریمنٹ امنگ دا پارٹنر. یعنی ایک صرف معاہدہ جو ہے پارٹنرس کے درمیان، شراکت داروں کے درمیان، چاہے وہ اورل ہو چاہے وہ ریٹن ہو، لیکن اٹ از ایڈوائزبل کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ ریٹن ہونا چاہیے. اور ریٹن ورڈس کین برنگ اے پارٹنرشپ انٹو ایگزسٹنس. یعنی پارٹنرشپ کو وجود میں لانے کے لیے اس ایگریمنٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دین اس میں اٹ انکلوڈس ویری لیس لیگل فارمیلٹیز اینڈ ایکسپینسز. اس میں کسی قسم کی جو ہے لیگل جو ہے قانونی فارمیلٹیز کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑتی کوئی خاص، اور ایکسپینسز بھی، خرچے بھی اتنے زیادہ نہیں آتے. اچھا، دین اسٹوڈنٹ لارج ریسورسز. پارٹنرشپ میں ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت ہی لارج ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ از in a position to accumulate large resources as more than one contributes capital. سرمایہ ایک فرد نہیں لا رہا ہوتا. جیسے سول پروپرائٹر میں ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک فرد ہی سرمایہ لا رہا تھا. وہاں ہمارے پاس کیپٹل جو ہوتا تھا وہ لیک آف کیپٹل تھا. لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ پارٹنرز ABCD 4 5 6، اب وہ جب سب آئیں گے تو سب اپنا اپنا سرمایہ لے کے آئیں گے. یوں ہمارے پاس سرمایہ جو ہوتا ہے ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ. تو اس سے ہماری فائنینشیل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے
of the partners can be utilized to increase the scale of operation of the business. اگر آپ مزید سرمایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی پارٹنر سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مزید سرمایہ لاؤ، تو وہ مزید سرمایہ لا سکتے ہیں. کسی اور پارٹنر کو بھی آپ پارٹنرشپ بزنس میں ایڈمٹ کر کے مزید سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انکریز اور گرو یور بزنس، یا اسکیل آف جو آپریشن ہے اس کو اگر آپ مزید جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں. سو دس از دا وے. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو sharing of risk. The losses of the firm and other associated risk in business are shared by the partners. اچھا وہاں سول پروپرائٹر میں کیا تھا، سارا رسک جو تھا وہ کس کے پاکٹ میں جاتا تھا، سول پروپرائٹر کے ہی. لیکن یہاں پارٹنرشپ میں رسک کیا ہو جائے گا، وہ شیئرڈ ہو جائے گا. تو ہینس دا شیئر آف رسک آف ایچ پارٹنر از لیس ان کمپیریزن ٹو سول پروپرائٹرشپ. تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہو. یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسٹوڈنٹ. اچھا اسٹوڈنٹ دین سیکریسی، یہاں بھی ہم سیکریسی کو قائم رکھ سکتے ہیں. دیر از نو اسٹیچوری اوبلیگیشن آن دا پارٹ آف پارٹنرشپ ٹو پبلش دی اکاؤنٹس آف دا فرم. ہینس دا بزنس سیکریسی کین بی مینٹین ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. ہم اتنی سیکریسی تو نہیں رکھ سکتے جتنی سول پروپرائٹر میں رکھنا جو ہے پاسبل ہے، لیکن پھر بھی ایک بڑی حد تک، کیونکہ ہمیں اپنے اکاؤنٹس پبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں پبلش کرتے ہیں، وہاں سیکریسی مینٹین کرنا پاسبل نہیں ہوتی. لیکن یہاں کافی حد تک ہم جو ہے وہ سیکریسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ادر ایڈوانٹیج ہے، ہوپ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. دین اسٹوڈنٹ کوئی ڈیسیجن میکنگ پاسبل ہوتی ہے اور بیٹر ڈیسیجن میکنگ یہاں پاسبل ہوتی ہے. ظاہر ہے بہت سارے پارٹنرس ہیں، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہاں پہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی جا رہی ہوتی ہے. پھر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اور بہت سے فائدے آپ کو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. لائک ٹیکس فیسلٹی بھی یہاں پر ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کا بھی ایک فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ان دس بزنس ایوری پارٹنر پیز ٹیکس انڈیویجولی، سو دا فرم از ان اے بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دی جوائنٹ اسٹاک کمپنی. سو اسٹوڈنٹ ایزی بوروئنگ بھی یہاں پاسبل ہوتی ہے، آسانی سے آپ قرضے لے سکتے ہو. مثلاً اگر آپ نے بینکس وغیرہ سے قرضے لینے ہیں تو کیونکہ رسپانسبلٹی آف ری پیمنٹ آف لونز ڈز ناٹ ری سیٹ آن این انڈیویجول بٹ آن آل دا پارٹنرز، دا کریڈیٹر فیلس مور سیکیور. تو ان ایڈوانسنگ لون، وہ تو کریڈیٹر جو ہوتا ہے کیونکہ سیکیور فیل ہو رہا کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو قرضہ دینے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے. دین ہمارے پاس اسکلڈ ورکرس، اس طرح کے بزنس میں یعنی پارٹنرشپ میں ہمارے پاس جو ورکرس ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اسکلڈ ہوتے ہیں. یعنی ان کو نو ہاؤ ہوتی ہے، اسٹرانگ ان کی جو ہے جس کو کہتے ہیں گرپ ہوتی ہے اپنے کام کے اوپر. تو جو ظاہر فرم کے لیے پروفیٹیبلٹی کا باعث بنتے ہیں. اچھا انٹری آف اے نیو پارٹنر، جب آپ فیل کریں کہ یو وش کہ کسی اور پارٹنر کو آپ نے انٹر کرنا ہے بزنس میں، تو آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں ود دی کنسینٹ آف آل ادر پارٹنرس. دین ایزی ریزولوشن، اس کاروبار کو یا اس پارٹنرشپ کو ختم کرنا بھی اسٹوڈنٹ بہت ہی آسان ہوتا ہے، اس کو ایزیلی آپ ڈیزالو کر سکتے ہو. تو لیس کمپٹیشن ان دا فرم. If the firm is registered, no one can start the business with firm's name, so there are less chances of business competition. So student یہ تھے advantages of partnership. Then لازمی بات ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس دوسری طرف اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس؟ یہاں پر سب سے مین جو ڈس ایڈوانٹیج یہاں پر آپ کو ملے گا اسٹوڈنٹ وہ کیا ہوگا؟ ڈیلے ان ڈیسیجنس. یعنی جو ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں ان میں تاخیر. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ کہا جاتا ہے ٹو مینی کوکس اسپوائل دا ڈش. جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے، کوئی ایک بات پر ایگری ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، تو دیر آر مینی ایشوز. تو
کیونکہ لوگ ایک ہی بات پر جو ہے ان کا متفق ہونا کیونکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ڈیسیجنز جو ہیں عموماً بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، جو کہ ان نیسیسری ڈیلے ہوتا ہے، وچ ہیو این ایڈورس افیکٹ آن یور بزنس. مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں پارٹنرس کے درمیان. مثلا جنرلی دیر از اے چانس آف مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈسپیوٹ امنگ دا پارٹنرس وچ بیکمز دا کاز آف بزنس فیلور. تو اگر میوچول کانفیڈنس نہیں ہے پارٹنرس کے درمیان، ان کی آپس میں کیمسٹری نہیں ملتی، تو مختلف باتوں میں ان کا اوپینین جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو بہت سارے معاملات میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہونا وہ ظاہری سی بات ہے. دین اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارے پاس لمیٹڈ لائف آف بزنس، یعنی اس بزنس کی لائف بھی کیا ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے، یعنی لیک آف کنٹینیوٹی. دا ایگزسٹنس آف دا پارٹنرشپ از کوائٹ انسرٹن. مثلاً یہ بزنس کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، کس کی وجہ سے؟ پارٹنرس کی ڈیتھ ہو گئی، یا پارٹنرس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مثلاً اس نے کوئی لیگلی کوئی کنوکٹ ہو گیا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں، تو ان وجوہات کی بنا پر پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. انسٹیبلٹی کی ایک ہیڈنگ آپ اپنے پر نوٹ کر لیں. یعنی اس طرح کے کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ سکسیزفل فرم کین بی ڈیزالو آن دا ڈیتھ آف انسالوینسی آف اے پارٹنر. تو اب کیا انسٹیبلٹی کیا ہوگا کہ اچانک جو ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے، مثلا جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، کوئی ڈیتھ ہو گئی، انسالوینسی ہو گئی بزنس کی. تو ایسے بزنس جو ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو گریٹ لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.